اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today lectures classicism versus romanticism or classicism revolt romanticism. This is very important questions of history of literatures. یہ lectures BS English semester 1 ہسٹری آف لٹریچر میں بہت ہی اہمیت کا حامل لیکچر ہے. یہ اکثر کوشچن امتحان میں آ جاتا ہے، تو میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتا، ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں. فرسٹلی دا کلاسیسزم واز این آؤٹ کمز آف ریزنس اینڈ لاجک. کلاسیسزم ریزنس اور لاجک پر منحصر ہے یا اس کے لیے ہے، آؤٹ کمز اس کے لیے ہیں. اٹ واز یہ تھی اسینشیل پریکوسائٹس آف کلاسیسزم. یہ بہت ہی مفید تھی کلاسیسزمز. دا رومانٹسزمز آن ادر ہینڈ، دوسری طرف رومانٹسزم واز تھی دی پروڈکٹ آف امیجنیشن انٹیٹیوشن ایموشنز. دوسری طرف کلاسیسزم جو تھی وہ پیداوار تھی تخیلات، انٹیٹیوشنز جذبات، فیلنگز احساسات اینڈ پیشنز ایکسٹرا، یعنی اس فیلنگز ایموشنز اور پیشنز وغیرہ پر رومانٹسزم دوسری طرف منحصر تھی. بٹ اٹ ڈز ناٹ مینس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دا رومانٹسزم ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو، نہیں ہے کسی قابل ود ریزنس کے ساتھ یعنی وجہ کے ساتھ. اینڈ اور دا کلاسسٹ ڈڈ ناٹ امپلائی امیجنیشنز، کہ کلاسسٹ تخیلات کو استعمال نہیں کرتے، یہ نہیں ہے. ان فیکٹ در حقیقت ان دی 18th century 18ویں صدی میں امیجنیشنز ایٹ سبارڈینیٹ رولز ٹو پلے. امیجنیشنز نے بہت اچھے رولز کردار ادا کیا. ویئر ایز اسی طرح ریزنز ڈومینیٹ، ریزنز جبکہ ریزنز تھا اس میں غالب. سملرلی اسی طرح ان دی 19th century ریزن واز پریزنٹ، پہلے تھا پریزنٹ، بٹ it was subordinate to imaginations. لیکن جو تخیلات تھا وہ subordinate تھا. تو point number 2، classical poetry mainly dealt with urban's life. classical poetry خاص طور پہ جو تعلق رکھتی تھی یعنی جس کے ساتھ لین دین تھا وہ تھا اربنس لائف کے ساتھ، یعنی شہری زندگی کے ساتھ اس کو بہت لگاؤ تھا، اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. ویئر ایز اسی طرح رومانٹک پوئٹری پیٹنٹ ٹو رورل سالیٹیوڈ اینڈ رورل لائف. جو پیٹنٹ یعنی جو رومانٹکسزم یعنی رومانٹک پوئٹری ہے وہ اس کا تعلق دیہاتی یعنی دیہی علاقوں سے تھا. دی ریپ آف روب، یہ کہ ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے پوپ کا. پوپ گیوز پکچرز آف 18th century. پوپ جو ہے وہ پکچر دیتا ہے 18ویں صدی کی. بٹ ان دی پریلوڈ ورڈ ورتھ، جبکہ دوسری طرف ورڈ ورتھ انجوائنگ دا رورل لائف، اپنی انجوائے کر رہا ہے رورل لائف دیہاتی زندگی، اینڈ اٹس سالیٹیوڈ، اور اس کی چیزوں سے ان کے خیالات سے ان سے جیسے بھی اس میں مہیر تھے جیسی چیزیں تھیں اس کے ساتھ وہ انجوائے کر رہا ہے. تھرڈ پوائنٹس، دا کلاسسٹ ور مور انٹرسٹڈ ان ہیومنس نیچرز اینڈ مینز. جو کلاسسٹ تھے وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ہیومن قدرت اور انسان پر زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. پوپ این ایسے آن مین، ایک پوپ کا ایک این ایسے مین ہے
says that کہتا ہے that کہ the proper study of mankind is man کہ proper مطالعہ انسانیت کا ہی ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے. The romanticisms on the other hand دوسری طرف romanticism were inclined to spirituals and aesthetics value of external man. جو تھے رومانٹسزم وہ زیادہ انکلائنڈ یعنی اسپرچولز جمالیاتی حصوں کے مطابق انسان کے بیرون متعلق باتیں کرتی تھی. دس اسٹڈی وہ اسٹڈی کرتے ہیں اسے ود ریفرنس ٹو نیچر کی ریفرنس کے ساتھ بیکاز کیونکہ دے تھاٹس وہ خیال کرتے دیٹ کہ مین واز پارٹ آف نیچر کیونکہ انسان قدرت کا ایک حصہ ہے. دا کلاسسٹ ور انکلائنڈ ٹو مڈرنی ایکچولیٹیز اینڈ ورلڈلی ریالٹیز. جو کلاسسٹ تھے وہ انکلائنڈ کر دے حقیقت کے اوپر اور دنیاوی حقیقتوں پر. whereas دوسری طرف the romanticisms were inclined the mysterious aspects and idealisms. جبکہ جو تھے رومانٹسزمز وہ انٹرسٹ رکھتے تھے مسٹیریس پہلوؤں اور ان کے تخیلات پر. دی کلاسسٹ جو کلاسسٹ تھے وہ زیادہ طنز کرتے تھے یعنی سٹائلز تھے، طنزیہ تھے. دے ڈسکسڈ ڈے ٹو ڈے وہ ڈسکسڈ کرتے پرابلم ڈے ٹو ڈے پرابلمز ایولز برائیاں اینڈ کریٹیسائز اور ظلم دم ان کی. بٹ لیکن دا رومانٹسزمز ہیو ٹرنس ٹو میڈلز لائف اینڈ میتھ. جبکہ رومانٹسزمز ٹرنس ٹو میڈلز لائف اور میتھ اور میڈلز لائف کے بارے میں بات کرتے تھے یعنی جو چرچ کے ساتھ منحصر تھے. دی کلاسیکل پوئٹری کمیونیکیٹس مورل ٹروتھ. کلاسیکل پوئٹری جو تھی وہ اخلاقی سچائیوں پر مبنی تھی which is universal جو کہ یونیورسل ہے یعنی یونیورسل ہے and accepted by all اور تمام چیزوں کو قبول کر لیتے تھے. while جبکہ the romanticisms talked about aesthetics truth جبکہ رومانٹسزمز باتیں کرتے تھے جمالیاتی سچائیوں پر which جو کہ various forms persons to person جو مختلف قسم سے قسم ہے. کیٹس says that یا کیٹس said کیٹ کہتا تھا beauty is truth beauty. اس کا یہ بہت ہی مشہور جملہ ہے جو کیٹس نے بیوٹی کے بارے میں کیونکہ وہ بیوٹی کا شاعر تھا. دی کلاسیکل پوئٹری مینلی ڈیلت ود پبلک لائف. کلاسیکل پوئٹری خاص طور پہ پبلک لائف کو بات کرتی تھی، ان سے اس کا لین دین تھا اینڈ پرابلمس آف سوسائٹی اور پرابلمس آف سوسائٹی کی. whereas اسی طرح رومانٹک پوئٹری ریفلیکٹڈ پرائیویٹس. رومانٹک پوئٹری جو تھی وہ پرائیویٹ بات کرتی تھی، کسی کے بارے میں نہیں کرتے تھے اینڈ انڈیویجولز لائف اور انفرادی زندگی کے متعلق باتیں کرتی تھی. فار انسٹنس e.g. in the prelude Wordsworth talks about his own life. جیسے کہ Wordsworth صرف بات کرتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں اور کسی کے بارے میں وہ بات نہیں کرتا. دی کلاسسٹ ور امیٹیٹرز. کلاسسٹ ور تھے وہ نقلیں اتارنے والے تھے while دی رومانٹسزم ور کریٹرز. رومانٹکس ور کریٹرز. جو رومانٹکس تھے وہ چیزیں خود کریٹ کرتے تھے. کلاسیکل پوئٹری اسٹینڈ فار فارملس کریکٹرز. کلاسیکل پوئٹری جو اندرونی کردار کو بیان کرتے whereas the romantic poetry is mere concerned to be individual expressiveness
पोइट्री जो थे वो रोमांटिसिज्म इंडिविजुअल इंफरादी कंसर्न बातें करते और इजहार करते थे। क्लासिकल पोइट्री वॉज ऑब्जेक्टिव वाइल की रोमांटिक पोइट्री वॉज सब्जेक्टिव। क्लासिकल जो थे वो अपने ख्यालात और जज्बात को बिल्कुल परे हट के सोचते थे, जबकि रोमांटिक पोइट्री वाले सब्जेक्ट अपने ख्यालात को पास रख के सोचते थे, यानी अपनी ज़ात को साथ रखते थे, दूसरे नहीं रखते। बिकॉज इस वजह से क्योंकि इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये प्रोडक्ट था पर्सनल एक्सपीरियंस यानी ज़ाती तजर्बात का। वर्डवर्थ कंसेप्ट्स ऑफ पैम्टिसिज्म्स वर प्योरली सब्जेक्टिव अप्रोच। जो वर्डवर्थ था वो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में ही लिखता था, उसे और किसी के बारे में, इसके लाइन का मतलब ये वैसे है कि वो सिर्फ अपनी ही ज़ात के बारे में सब्जेक्टिव अप्रोच यानी अपनी ज़ाती उन ख्यालात के बारे में बात कर सकते। पोप टॉक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, पोप जो बात करता विच इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। पोप जो था वो अपनी ज़ात को एक साइड पर रख देता और उस वक्त सोचता कि मैं एक ना मुस्लिम हूँ ना कुछ, यानी किसी मजहब से तलक नहीं रखता। वो अपनी एक अलहदा सोच के मबनी एक नई चीज सामने लाता। द क्लासिस्ट वर मोर इंटरेस्टेड इन आइडियल्स ऑर्डर्स। जो क्लासिस्ट है वो ख्यालाती हुकूमत को मानते, उसमें दिलचस्पी लेते एंड अरेंजमेंट करते। वेयर इसी तरह द रोमांटिसिज्म वर इंक्लाइंड टू इंटेंसिटी ऑफ थॉट्स एंड इफेक्टिवनेस, जबकि रोमांटिसिज्म थे वो ख्यालात और तअस्सुरात के ऊपर ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, इंक्लाइंड इंटेंसिटी करते। द क्लासिस्ट यूज्ड शोवी, वो शो दिखाते एंड बम्बेस्टिक्स लैंग्वेज और आला किस्म की जुबान को इस्तेमाल करते। वेयर इसी तरह रोमांटिसिज्म इंजॉयड करते द कॉमन लैंग्वेज ऑफ एवरीडे यूज। जो रोमांटिसिज्म थे वो आम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते और इसके बारे में बहुत मज़े लेकर इसे इंजॉय करते, यूज़ करते, इस्तेमाल करते, ताकि उनमें एक दिलचस्पी पैदा हो और इनमें एक अच्छा रुझान पैदा हो। तो आज के लिए बस इतना। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपलोड आप तक पहुंच सके। तो अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा इस नाजुक हालात में, क्योंकि अब हर एक को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।